حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ وہ نعمتیں جو ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر حاصل ہے اور جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر فائدے اٹھاتے ہیں، جس کو کھا کر کے، پی کر کے، پہن کر کے، اوڑھ کر کے، بوسیدہ کر کے اپنی زندگی کو ہم گزارتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا وجود، ہمارا یہ جسم، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے جسم میں ہمارے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کان، ناک، زبان، ہونٹ، ہاتھ، پیر، اس قسم کی نعمتوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا فضل، احسان اور اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو تم ہرگز اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، وہ زبان اور اس کی قوت گویائی ہے۔ زبان اور اس کی قوت گویائی، اگر یہ قوت گویائی نہیں ہوتی، اگر ہماری زبان کے اندر بولنے کی طاقت نہ ہو، تو پھر ہم اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ہم اپنے جذبات کو دوسروں کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم دوسروں سے بول کر کے دوسروں سے باتیں نہیں کر سکتے اگر ہماری زبان کے اندر قوت گویائی نہ ہو۔ تو یہ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر قوت گویائی ہونا، بولنے کی طاقت ہونا، یہ اور اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو یہ زبان کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، اس کے اندر جو قوت گویائی رکھی ہے، تو یہ قوت گویائی، یہ زبان دے کر کے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ اب تم میری اس نعمت کے ذریعے سے اس نعمت کا جس طریقے سے چاہو، جس قدر چاہو، اچھا چاہو، برا چاہو، جس طریقے سے چاہو استعمال کرو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت دے کر کے زبان اور اس کی قوت گویائی کی شکل میں ایک عظیم نعمت دے کر کے اس پر پابندی عائد کی ہے، اس پر روک لگا دی ہے کہ تم اس زبان کے ذریعے سے ہمیشہ سچ اور حق پر مبنی بات کیا کرو، اس زبان کے ذریعے سے سچی بات کیا کرو، اس زبان کا استعمال صحیح راستوں میں کیا کرو، اس زبان کو غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں، فضولیات میں، فحش قسم کی باتوں میں، اس قسم کی باتوں میں اس زبان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی چیز کو واضح کیا. سورہ احزاب کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کیا کرو، جب بات کرو تو اچھی بات کرو، سیدھی بات کرو، بھلی بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے عملوں کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جہاں دو باتوں کا حکم دیا ہے، وہیں اس کے کرنے پر اس کے دو فوائد کو بھی ذکر کیے ہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، ہم ہر ممکن ہر صورت، دن میں، رات میں، اندھیرے میں، اجالے میں، زندگی کے کسی بھی مشغلے میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو لے کر کے آئے ہیں، جو دین کی باتیں بتائی ہیں، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں گے اور زبان کا صحیح استعمال کریں گے، زبان سے سچی اور اچھی باتیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کا وعدہ کیا ہے. اور انعام کیا رکھا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا، ہمارے اعمالوں کو درست کر دے گا. یعنی دنیا کے اندر ہم سے جو گناہ ہوں گے، جو صغیرہ گناہ وغیرہ ہوا کریں گے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے کی صورت میں، اپنے زبانوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمالوں کی اصلاح کر دے گا، ہماری بگڑی بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو ہم اگر یہ دو فائدے چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اعمالوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ہم دو چیزیں اپنی زندگی کے اندر رکھیں، اللہ رب العالمین کا خوف اور اپنی زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کریں. حاضرین جمعہ، ایک انسان کی زندگی کے اندر، یا یوں کہیں ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر زبان کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، ابن آدم کی صبح ہوتی ہے، تو صبح ہونے کے بعد ابن آدم کے جسم کے تمام اعضاء، باڈی کے جتنے پارٹ ہیں، وہ تمام کے تمام اعضاء، وہ پارٹ اس زبان کے پاس آتے ہیں، زبان کے پاس آتے ہیں اور زبان سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا فانما نحن بک فان استقمت استقمنا وانی وجدت وجدنا. زبان کے پاس جسم کے تمام اعضاء آتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان، تو ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے بارے میں رکھ. اگر اس لیے کہ ہم تجھ سے ہیں، تیرے سے ہی ہماری سلامتی ہے، اگر تو صحیح رہے گی تو ہم صحیح رہیں گے، اگر تو بگڑ جائے گی تو ہم بگڑ جائیں گے. یعنی یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمارے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، اس کی اصلاح، اس کی درستگی، اس کی عدم اصلاح، اس کے خراب ہونے کا دار و مدار یہ ہماری زبان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. اگر ہم زبان سے اچھی باتیں کر رہے ہیں، عمدہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، حق پر مبنی بات کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے تمام اعضاء درست ہو جائیں گے. اور اگر ہم اپنی زبان کے ذریعے سے گندی بات، فحش قسم کی بات، نامناسب الفاظ
اور گالی گلوچ اس قسم کے الفاظ کو اگر ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو یاد رکھیں کہ صرف زبان ہی گندی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ یہ جسم کی تمام اعضاء یہ بھی بگڑ رہی ہیں، یہ بھی خراب ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی اصلاح کریں، زبان کو صحیح راستے میں اور صحیح جگہ نکالیں، صحیح جگہ بولیں۔ اسی طریقے سے زبان ہمارے اور آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، یعنی زبان سے نکلنے والا لفظ یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگائیں کہ ہم جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے یا کس طریقے کا ہے، لیکن اس الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من لسان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، کہ ایک بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو نکالتا ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالا ہے، اس زبان کے ذریعے سے، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس نکلے ہوئے الفاظ کی بنا پر جو خوش ہوتا ہے، اس خوشی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے زبان سے کوئی لفظ نکال رہا ہے، اسے اس لفظ کی سنگینی کا نہیں پتا کہ اس نے جو اپنی زبان سے جو لفظ نکالا ہے وہ کس قدر سنگین ہے اور وہ الفاظ کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس الفاظ کے ذریعے سے ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی وجہ سے اس کو جہنم کے نچلے درجے کے اندر داخل کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کا نچلا درجہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبجل ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، کہ بسا اوقات ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس نے جو اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہیں اس کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس الفاظ کے نکالنے کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اور جہنم بھی کہا کہ زمین و آسمان کے بیچ کے اندر، زمین و آسمان کے درمیان جو دوری ہے، اتنی دوری کی اس کے اعمال کے اندر، یعنی اللہ رب العالمین جتنی زمین و آسمان کے بیچ کے اندر دوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے الفاظ کے نکالنے کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنی دوری کے اندر اتنے نچلے گڑھے میں اس کو داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ زبان کی آفت ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ زبان ہمیں جہنم تک لے جائے گی اور جہنم میں بھی نچلی کھائی میں لے کر کے ہم کو چھوڑے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہمیشہ اپنی زبان کو پکڑ کے اپنی زبان کو نصیحت کرتے تھے، اپنی زبان کو کہتے تھے یا لسان قل خیرا تغنم، اے زبان تو ہمیشہ خیر کی گفتگو کیا کر، اے زبان تو ہمیشہ بھلائی کی گفتگو کیا کر، اس سے تو فائدے میں رہے گی۔ واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم، تو ہمیشہ یا اگر تو بولا کر خیر کی گفتگو کیا کر، ورنہ تو خاموش رہا کر، اس سے تو بہت سی برائیوں سے محفوظ رہے گی، بہت سی وباؤں سے محفوظ رہے گی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، کہ ابن آدم جو ہوتا ہے، ابن آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان سے ہوتی ہے، اس کی زبان سے ہی ابن آدم کے اکثر گناہ ہوتے ہیں۔ لہذا ابن آدم کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس زبان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بشارت دی ہے کہ جو انسان مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے، جو مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے
یعنی یہ کہہ دے کہ میں اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کروں گا، اپنی زبان کو صحیح راستے میں استعمال کرنے کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ یہ دو چیز، ان دو چیزوں کی جس نے حفاظت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو یہ زبان ہے میرے بھائیوں، اگر ہم زبان کو درست کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور اگر یہی زبان بگڑ گئی ہماری تو پھر جنت کی جگہ ہمیں اور آپ کو جہنم ملنے والی ہے، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ انسان کو چاہیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خیر کی گفتگو کرے، اچھائی کی گفتگو کرے، اور اگر وہ اچھائی کی گفتگو نہیں کر سکتا، خیر کی گفتگو نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، فلیقل خیرا او لیصمت، وہ خاموشی کا اختیار کرے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم جو زبان سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں، زبان سے ہم جو بھی بول رہے ہیں، جس قسم کے بھی الفاظ ہو، وہ تمام کے تمام الفاظ زبان سے نکلنے والے ایک ایک بول اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے اپنی زبان سے تو جو بھی الفاظ نکالتا ہے، جو بھی جملہ نکالتا ہے، وہ تمام کے تمام تیرے جملے، تیرے الفاظ اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو اپنی زبان سے صحیح الفاظ نکال کر کے اپنے رجسٹر کے اندر داخل کروا رہا ہے، یا پھر برے الفاظ نکال کر کے اس کو اپنے رجسٹر کے اندر داخل کروا رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنی رجسٹر کو کس الفاظ کے ذریعے سے بھرنا چاہتے ہیں، اچھے یا برے، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ایک مرتبہ وہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، کہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں، بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، اس کے اندر شرک بھی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اے معاذ بن جبل، اتنی باتیں میں تم کو بتا دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا خلاصہ تمہارے سامنے رکھ دوں، ان باتوں کا خلاصہ تمہارے سامنے رکھ دوں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، اپنی زبان کو پکڑ کے کہا یا معاذ، اے معاذ ابن جبل، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا یا اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ کے یہاں پکڑ ہونے والی ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ ابن جبل وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ فِي النَّارِ، کہ لوگوں کو اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بنا پر، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بنا پر لوگوں کو اس کے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے چہروں کے بل، اس کی شکلوں کی بنا پر اس طریقے سے گھسیٹ کر کے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ زبان ہے میرے بھائیوں کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ اور عربی کا شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، تیر اور نیزے کے جو زخم ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے جو زخم ہوتے ہیں، وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ایک انسان کبھی اپنی زبان سے اتنی بری بات بولتا ہے جو انسان کے دل کے اوپر ایسا گھر کرتی ہے کہ اس کا زخم پھر کبھی مٹتا نہیں ہے۔ تلوار اور نیزے کا زخم، چھری اور چاقو کا زخم تو مٹ جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی انسان کے دل کے اوپر اگر گھر کر جائے، زخم کر جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ زخم وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو کنٹرول کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین
جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الاولین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.